پی ٹی آئی کے اندر اقتدار اور اختیارات کی جنگ جو ہے یا پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ پرویز الہی 21 مئی کو رہا ہوئے ہیں۔ 5 دھڑے بن چکے ہیں پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے اندر اقتدار اور اختیارات کی جنگ جو ہے یا پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ 5 دھڑے بن چکے ہیں پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کے لیے، جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی 21 مئی کو رہا ہوئے ہیں بڑے عرصے کے بعد۔ پرویز الہی کیسے رہا ہوئے ہیں، اس کے بھی مختلف جو ہے خیالات لوگوں کے آ رہے ہیں، مختلف تھیوریز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین نے، یعنی بھائیوں کا معاملات جو ہیں کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور چودھری شجاعت حسین نے کردار ادا کیا ہے پرویز الہی کو رہا کرانے میں۔ یہ بھی تھیوری سامنے آ رہی ہے، لیکن ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے پرویز الہی کیونکہ صدر ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے، تو ان کا ایک کردار بہت امپارٹنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ تو پرویز الہی اب پی ٹی آئی میں کوئی بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی پرویز الہی کے رہا ہوتے ہی جو پی ٹی آئی میں اثر رسوخ رکھنے والا گروپ تھا وکلاء کا، جو قابض تھے اس وقت بظاہر پی ٹی آئی کے اوپر، وہ اپنے آپ کو انسیکیور، غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں کہ پرویز الہی باہر نکلے ہیں تو پرویز الہی پارٹی پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ تو انہوں نے 1 سال سے ایک روپوش ملزم جو تھے حماد اظہر صاحب، حماد اظہر 1 سال سے روپوش تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ اب وہ حماد اظہر اچانک سامنے آ گیا ہے اور اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پرویز الہی کا مخالف گروپ ہے، جن میں وکلاء بھی شامل ہے، بہت سارے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا کردار ہے حماد اظہر کو اچانک سامنے لانے میں۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ حماد اظہر 1 سال کے بعد روپوشی ختم کر کے ظاہر ہوئے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ پلاننگ کے ساتھ چودھری پرویز الہی کا راستہ روکنے کے لیے، کیونکہ حماد اظہر کا بھی تعلق لاہور سے ہے۔ چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، قافلی کے پنجاب کے صوبائی صدر بھی رہے ہیں، لاہور میں ظاہر ہے ان کا اثر رسوخ ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اسپیکر رہے ہیں، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو ان کا ایک اپنا اثر رسوخ لاہور میں بھی ہے۔ تو وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پرویز الہی شاید پی ٹی آئی پر قبضہ نہ کر لیں، تو اسی لیے حماد اظہر کو سامنے لایا گیا ہے۔ دوسری طرف جو عمر ایوب صاحب ہیں، ایک طرف عمر ایوب کا گروپ ہے جو سمجھا جا رہا ہے کہ عمر ایوب گروپ بنا کے وہ بھی پارٹی پر قبضے کے خواہش مند ہیں۔ یہ مارکیٹ میں تھیوری چل رہی ہے، یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ سمجھ رہا ہے اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں۔ رؤف حسن صاحب جو ہے ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا اپنا ایک گروپ دھڑے بندی بنی ہوئی ہے۔ تیسرا جو ہے پرویز الہی کا گروپ سمجھا جا رہا ہے۔ چوتھا جو ہے وکلاء کا گروپ سمجھا جا رہا ہے۔ 5واں حماد اظہر کا گروپ سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ 5 گروپ ہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر علی خان بھی ہے، اور ان کے ساتھ جو شیر افضل مروت، جن کو فی الحال تو نکالا گیا ہے۔ تو یہ سارے گروپ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی پر قبضے کے خواہاں ہیں۔ اسد عمر صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، تو اسد قیصر بھی ان کا ایک اپنا گروپ ہے۔ یہ شیر افضل مروت اور یہ اسد قیصر کے گروپ کے سمجھے جا رہے ہیں، اور دوسرا گروپ پھر شیر افضل مروت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کو نوٹسز دلوائے جا رہی ہیں۔ یہ شبلی فراز اور عمر ایوب، ان کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ الزام ہے یہ شیر افضل مروت کا بھی کہ شبلی فراز نے یہ سارا کیا دھرا جو ہے میرے خلاف، وہ شبلی فراز کا ہے، اور عمران خان کے انہوں نے کان بھرے ہیں، عمران خان کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، عمران خان کو مس گائیڈ کیا ہے کہ میں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر تو سعودی عرب کا معاملہ تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا تھا شیر افضل مروت نے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی سازش کرنے میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی ملوث تھا۔ یہ شیر افضل مروت نے بیان دیا، اخبارات میں چھپ گیا، اور اس کے بعد جو سعودی سفیر ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سعودی سفیر نے اس کا نوٹس لیا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو
یہ احساس دلایا، ان کے ساتھ احتجاج کیا کہ بھائی ہم کہاں سے آ گئے، سعودی کہاں سے آ گیا عمران خان کے خلاف سازش میں یا تحریک عدم اعتماد لانے میں یا عمران خان کو ہٹوانے میں سعودی کا کردار کہاں سے آیا؟ ابھی تک تو کسی نے سعودی پہ الزام نہیں لگایا، عمران خان نے خود سعودی پہ الزام نہیں لگایا، کسی لیڈر نے، پی ٹی آئی کے لیڈر نے نہیں لگایا۔ تو یہ شیر افضل مروت کو کیا ہو گیا بھائی؟ اور شیر افضل مروت ایک وکیل ہے عمران خان کے، اپنے ذاتی وکیل، جو وکلاء کی ٹیم بنی ہوئی ہے اس کے وکیل ہیں، وکلاء کی ٹیم میں شامل ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، تو ان کے اس بیان کو، اس الزام کو یقینی طور پر لائٹ تو بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ ایک بڑے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، وکیل ہیں عمران خان کے، تو یہ سمجھے عمران خان اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو عمران خان نے پھر یہ کروایا ہے ان سے، شیر افضل مروت سے، اور بظاہر ان کو ہلکی پھلکی سزا یا کچھ دنوں کے لیے شوکاز وغیرہ اور کمیٹیوں سے نکالنا، جی سیاسی کمیٹی سے نکال دیا ہے، کور کمیٹی سے نکال دیا ہے، یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ عمران خان کی بھی چال ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان اسی طرح کی واردات کرتے ہیں، لوگوں سے کام کروا کے پھر اس کی تردید کر دیں گے، کام کروا کے پھر تردید کر دیں گے، اور بعد میں پتہ چلا یہ بھائی سارا کیا دھرا تو عمران خان کا تھا۔ تو یہ واردات عمران خان کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ الزام جو ہے شبلی فراز پر ہے اور عمر ایوب پر ہے کہ انہوں نے عمران خان کو مس گائیڈ کر کے میرے خلاف کاروائیاں کرائی ہیں۔ اور پھر اسد کیسر صاحب، کور کمیٹی میں لڑائی بھی ہوئی، تو میں بھی ہوئی شبلی فراز اور اسد کیسر کے درمیان۔ ابھی جو پچھلی کور کمیٹی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، اس میں اسد کیسر نے گلہ کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اس کو کمیٹیوں سے نکال دیا ہے۔ شیر افضل مروت کو نامزد کیا گیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے، چیئرمین کے لیے، قومی اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اس کے چیئرمین کے لیے نامزد کر دیا تھا، وہ بھی ان سے چھین لی گئی، اور پھر دو کمیٹیوں سے نکال دیا گیا، پھر شوکاز نوٹس دے دیا گیا۔ تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ تو شبلی فراز صاحب بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والی، اس طرح کے سوالات اٹھانے والے؟ آپ تو جمعہ 8 دن کل کے آئے ہیں پی ٹی آئی میں تو 95 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں، تو یہ ہوں تو وہ ہے۔ یہ اس طرح ان کی تو میں ہوئی۔ پھر وہ پارٹی کے کور کمیٹی کے دوسرے ممبران جو ہے وہ بیچ میں بچا کرانے میں پڑ گئے اور شبلی فراز پر دباؤ ڈالا کہ جی آپ اسد کیسر صاحب کیونکہ سینئر آدمی ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں تو آپ ان سے سوری کریں۔ تو انہوں نے سوری تو کر لی، کہا جا رہا ہے کہ معذرت کی، لیکن اسد کیسر نے قبول نہیں کی معذرت، اور اسد کیسر احتجاج اجلاس سے واک آؤٹ کر کے اجلاس چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ اختلافات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ ایکچولی اقتدار کی جنگ ہے، اختیارات کی جنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر، کیونکہ سارے یہ دیکھ رہے ہیں، سب کا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان تو پتہ نہیں باہر آئیں نہ آئیں، عمران خان کے بعد عمران خان کے بیٹے یا بیگم تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نہیں سنبھالے گی، اور تو پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کسی نہ کسی اور کے حوالے ہوگی۔ تو یہ سارے خواہش مند ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی خواہش مند تھے، لیکن وہ اندر بیٹھے ہیں، جیل میں ہیں، وہ تو ابھی فی الحال ان کی کہانی اسی لیے فی الحال نہیں بن رہی۔ لیکن باقی جو باہر لوگ بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی کے، وہ سارے اقتدار کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پی ٹی آئی کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے دعائیں کر رہے ہیں، خوش ہیں کہ اللہ کرے عمران خان باہر ہی نہ نکلے، اندر ہی پڑا رہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ وہ جواز یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کے وکلاء بھی پوری طرح کوئی متحرک نہیں ہے، کوئی سنجیدہ نہیں نظر آ رہے، اور نہ پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ کوئی تحریک چلا رہی ہیں یا کوئی سیریس کوئی اقدامات کر رہے ہیں، تو بس ایسے ہی فارملٹی ایک پوری کر رہی ہیں فیس سیونگ کے لیے کہ بھئی عمران خان کی بڑی ان کو پریشانی ہے، تشویش ہے، لیکن دل میں وہ خوش ہیں کہ اچھا ہے کہ عمران خان اندر ہیں تو ہم باہر لیڈر بنے پھر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا پی ٹی آئی کا سین چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں بڑے پیمانے پہ ایک پی ٹی آئی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے شکار ہو سکتی ہے، جس طرح کی
پی ٹی آئی کے اندر اقتدار اور اختیار کی اور پی ٹی آئی کو پر قبضہ کرنے کی جنگ جس طرح کی چل رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا بنتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔